मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी शहजाद अकबर साहब ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें इन्होंने क्या कहा था, आप चंद झलकियां मुलाजा कीजिए। इस वक्त दर्जनों कंपनियां ऐसी मिली हैं जो शहबाज शरीफ और उनके बच्चों के कंपनियों की मुलाजमीन के नाम पे बनाई गई फ्रंट कंपनियां हैं और उनमें अरबों रुपए के पैसे डाले गए और वहां से फिर कैश की सूरत में निकाल के या उनसे टीटियां करवाई गई या अपने लिए मुख्तलिफ असासे बनाए गए। अनडिनाइबल सबूत हैं, सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। अब मैं ना मानूं कि रट जितनी मर्जी लगा लें, लेकिन इसमें से इनका बचना आसान नहीं होगा। आपने क्लिप मुलाजा की है, यूं महसूस होता है कि नैब ईद के बाद वाकई टार्जन बनने वाला है और शायद मियां शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी ईद के बाद हो जाए। जो आज की कार्रवाई है वो तो इंतहाई खौफनाक है, उसमें बेशुमार चीजें बताई गई हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सारी चीजें, ये सारी बातें, ये सारे हकायक कोर्ट में भी साबित किए जा सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये सवालिया निशान पिछले 10 साल से पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हो रहा है। बहरहाल ये इस पर हम आज बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। लेकिन आज कौमी असम्बली में दूसरा सेशन हुआ और इस सेशन में भी पहले सेशन जैसा माहौल था। उसमें क्या क्या हुआ आप वो भी मुलाहिजा कीजिए। जितनी भी अपोजिशन की तरफ से तकारीर हुई वो बजाय इसके कि इस चीज पे गौर करते हमने किन चीजों के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी है, किन चीजों को हमने वक्ती तौर पे वसे पुश डालना है, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को हदफ बनाया गया। जो एक तवक्कुआत थी कि इस सेशन से आइंदा का लाएअमल नजर आएगा, उसमें अभी तक वो पेशरफ्त होती जो है वो नजर नहीं आ रही। एक कागज अगर इस हाउस को दे दें कि इस 22 करोड़ के मुल्क की कोरोना वायरस के खिलाफ स्ट्रेटजी क्या है, तो हमें ये बताएं इस मुल्क से आप कर क्या रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कुछ कहता है, वजीर कुछ कहते हैं, स्पोक्स पर्सन कुछ और कहते हैं, होता कुछ और है। ऐसे मामला जब आते हैं आपको 4 चीजें करनी होती है। सबसे पहले एक कंटिन्यूस अवेयरनेस कैंपेन होती है, दूसरी चीज होती है कंटेनमेंट स्ट्रेटजी, तीसरी चीज आपका मेडिकल रिस्पांस होता है, चौथा रिस्पांस इकोनॉमिक मैनेजमेंट होती है। डाटा दिया जा रहा है, इतनी हम बात हो गई है बदकिस्मती से और ये मुतासिर नहीं, डाटा गलत है। 22 करोड़ का मुल्क है, टेस्टिंग कैपेसिटी आपकी है कोई नहीं। आपको तो मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तान में कोरोना के पेशेंट कितने हैं, आपको मालूम ही नहीं है कितनी हम बात हो रही है कोरोना से। जब तक आप टेस्टिंग कैपेसिटी को फुल टर्म में लेके नहीं आते तब तक आप कैसे कौमी मनसूबाबंदी करेंगे? अगर हम हकायक को देखें तो कोरोना पे बात होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना पाकिस्तान में तेजी से फैल रहा है। कल का दिन इंतहाई खतरनाक था, 2255 मरीज एक दिन में सामने आए और अगर मरीजों की तादाद में इसी तरह इजाफा होता चला गया तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान का सेहत का जो निज़ाम है क्या वो इतने मरीजों को अफोर्ड कर सकेगा। बाकी बेरोजगारी है, इसके अलावा जो लॉलेसनेस है पाकिस्तान के अंदर, एक ढीला ढाला सा सिस्टम है, ये वो सारी चीजें जो पार्लियामेंट में तय होनी चाहिए थी। पूरी कौम इस वक्त पार्लियामेंट की तरफ देख रही है, लेकिन पार्लियामेंट का जो माहौल है वो इंतहाई गैर संजीदा है और इस गैर संजीदा माहौल में लोगों का ख्याल ये है कि अगर पार्लियामेंट संजीदा नहीं हुई तो अवाम कोरोना पे कैसे संजीदा होगी। ये एक सवालिया निशान है और इस सवालिया निशान को लेकर अवाम रोज पार्लियामेंट की तरफ देखते हैं। मेरा ख्याल ये है कि कोरोना पे ज्यादा बहस होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना के बजाय कभी 18वीं तरमीम पे इशू चला जाता है, कभी नैब की तरफ चला जाता है, कभी गिरफ्तारियों की तरफ चला जाता है। तो हम सीरियस क्यों नहीं हो रहे, ये वो सवालिया निशान है जो हम आज के प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे। और कल नैब ने तलब कर लिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, ये अपने साहबजादे के साथ कल नैब के दफ्तर में हाजिर होंगे। नैब ने क्यों बुलवाया और कहीं ईद से पहले नैब टार्जन तो नहीं बनने वाला, ये वो सवाल है जो हम आज के प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ रखेंगे, लेकिन इनसे गुफ्तगू करने से पहले एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। भाई साहब ये फरमाइएगा, सर नैब ने कल आपको बुलवाया और आपके साहबजादे को भी बुलवाया, तो आप एक बारी अपनी सारी फाइलें क्यों नहीं पेश कर देते? दें जवाब क्यों नहीं देते आप? मुझे नैब बुलाता रहता है, मैं 2000 से नैब बुला रहा है। मैंने जो कुछ उन्होंने मांगा सब दे दिया है, जो उन्होंने नहीं भी मांगा वो भी मैंने वेब्स पे डाल दिया है, वेबसाइट्स पे डाला है, ट्विटर पे डाल दिया है। मैं वाहिद आदमी हूँ, जितने मेरे अकाउंट्स हैं 10 साल की सारी ट्रांजैक्शंस ट्विटर के ऊपर मौजूद हैं।
जा के देख लें। नहीं, LNG का इशू है ना सर? नहीं, LNG के से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो खत्म हो गया, तो रेफरेंस फाइल हो चुका है। तो ये कल क्यों बुलवाया? वो भी LNG का नहीं है, LNG टर्मिनल जो सुई सदन कंपनी ने अवार्ड किया है, उसका केस। ठीक है, कल आपको क्यों बुलवाया गया? ये तो कल पता चलेगा। आपको नहीं पता? नहीं, बताते नहीं है कि क्यों बुलाया। नोटिस आपको दिया, उसमें कुछ नहीं? नोटिस आया जी, वही पुराना नोटिस है कि LNG टर्मिनल का केस है, तो हमने सुना आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप पेश हो जाए। ठीक है, ये वही नायब है जिसके बाद में 70 दिन रिमांड में रह के आए हूं। तो मेरी सिर्फ एक डिमांड है, जावेद चौधरी का कैमरा लगाएं और मुझसे पूछ लें, सुबह वहां जावेद चौधरी का कैमरा रख लें और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि शायद अब्बासी कितना करप्ट है। अच्छा, सब वैसे कैमरे के सामने। आपके साहबजादे को क्यों बुलवाया गया? पहले भी बुलाते रहे, चूंकि मेरा साहबजादा है, वो अपना इंडिपेंडेंट काम करता है, उसको मैंने कोई हरज नहीं, बुला के पूछना उससे, जो उसके पास एसेट्स हैं, जो कारोबार करता है वो आपको बता देगा, एक एक ट्रांजैक्शन बता देगा, क्योंकि मैंने उनको एक हिदायत की है जिंदगी में कि टैक्स अदा करना है, 2 नंबर काम नहीं करना, तो वो टैक्स पेमेंट्स भी। अच्छा, मेहरबानी क्यों है नैब की? आप समझते हैं कि आपको टारगेट किया जा रहा है? कोई क्यों टारगेट? मुझे कोई टारगेट नहीं है, कोई टारगेट नहीं होता, मैं घर बैठा रहा हूं, कोई नहीं पूछेगा। मैं जावेद चौधरी के प्रोग्राम में आऊंगा, जावेद चौधरी बड़े मुश्किल सवाल करेगा, उनको मैं जवाब अगर हकीकत पे मबनी दे दूंगा तो नैब हरकत में आ जाएगा। नैब पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग का इदारा है। ये तमाम तमाशे मुझे आप बता दें, 20 साल में नैब ने, जिनका मैंडेट है कि होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस को पकड़ना है, कितने लोगों को पकड़ा है? अच्छा, आपका ख्याल यह है कि आपको खामोश करने के लिए नैब एक्टिव होता है? नहीं, मैं घर बैठा रहा हूं, कोई नहीं पूछेगा। अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प। मैं सीधी बात करता हूं, मैं आपको मिसाल दे देता हूं। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ कोई केस नहीं था, जैसे ही चौधरी परवेज इलाही साहब ने पंजाब असेंबली का इजलास बुलाया, लीडर ऑफ अपोजिशन को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया, हमजा शहबाज का, हाँ, खाना खाया साद रफीक साहब के साथ, और शहबाज शरीफ साहब ने आपके प्रोग्राम में भी उनकी कहा जी हमारे ताल्लुकात हैं, हमारी उनसे राब्ता है, तो उनको नैब के नोटिस आ गए। तो ये सिलसिला जारी है। ये आज कभी ये 99 में बना था नैब, सियासतदानों को बदनाम करने के लिए, तोड़ने के लिए, उनकी वफादारियां बदलने के लिए। सीधी जिसने वफादारी जो जान बचानी थी वो जाके PTI में शामिल हो गया। अच्छा, लेकिन ये अब ये फरमाइएगा कि आपका ख्याल ये है कि वज़ीर साहब डायरेक्शन देते हैं चेयरमैन नैब को कि ठीक है अब चौधरी परवेज इलाही साहब की बात होगी तो उनका नोटिस जारी कर दें, या उनको मंगल को या बुध को गिरफ्तार कर लें, या आप ये बोल रहे हैं शायद खाकाना बादशाह साहब आज कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर की है तो उनको अगले दिन तलब कर लें? आपका ख्याल है? वज़ीर आज़म कहते हैं। मैं क्या कह सकता हूँ जी, मैं तो आपको हकायक में मबनी बात कर सकता हूँ ना, कि तकलीफ तो वज़ीर आज़म को होती है या उनके वजीरों को होती है। नैब कहता है मैं इंडिपेंडेंट हूँ, वो कहते हैं मैं पता नहीं क्या कहा है, केस देखता हूँ फेस नहीं। यहां तो सारे केस ही फेस पे चल रहे हैं। अच्छा सर, आज आपने शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी, मैं उस शख्स को ना जानता हूं ना। सर आज वैसे बड़ी धुआंधार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब, सुलेमान शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब, उन सब की कंपनियां, सर उनके जो साहबजादों ने मसलन फ्रंट पे एक हयात ट्रेडिंग कंपनी है, 1 अरब 14 करोड़ रुपए आए। ये जो हयात खिजर हयात साहब है, ये कोई 18,000 रुपए के मुलाजम है। इसी तरह एक खान ट्रेडिंग कंपनी है, उसके अंदर शकील अहमद एक रमजान शुगर मिल में मुलाजम है, उसके वालिद गुलजार अहमद के नाम पे 45 करोड़ रुपए उनके अकाउंट से निकल आए। मकसूद एंड कंपनी है, ये एक मुलाजम है उनके शहबाज शरीफ साहब के, और चपरासी हैं जो मॉडल टाउन के अंदर घर है, उनका जो दफ्तर है उसमें मकसूद अहमद है, उनके अकाउंट में 1 अरब 5 करोड़ रुपए सर। इसके अलावा बेशुमार अकाउंट सर, 17 अरब रुपए, 17 अरब 24 करोड़ रुपए इन अकाउंट्स में आए हैं, और फिर मियां शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज साहब और सलमान शहबाज साहब को दिए गए। तो ये कौन जिम्मेदार है सर इसका? ये 450 अरब तो कीर सादिक भी खा गया था, 465 अरब डॉक्टर आसम ने खाए हैं। ये उसी किस्म के हिसाब हैं। आपका ख्याल है सिर्फ इल्जाम है? इल्जाम है भाई, अकाउंट्स होते हैं। आप टीवी पर आने की क्या जरूरत है? आपको मवाद है, पर्चा दर्ज करें, केस बनाए, ट्रायल करें, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आज उन्होंने कहा ना वो फंस गए, उन्होंने कहा जी मियां शहबाज शरीफ साहब के पास कोई जवाब नहीं है। मुझे ये बताएं, जवाब क्या? जवाब पूछे, मैं कहता तो कैमरा लगा के जवाब पूछे ना। ये आदमी कौन है, इसका क्या ताल्लुक? ये नैब है, ये नैब का से ताल्लुक? मामले खसूसी है उनके पास पूरा इख्तियार है। मामले खसूसी के पास कोई इख्तियार नहीं होता किसी को के पीछा करने का या कोई मवाद इकट्ठा करने का। कोई इख्तियार तो बता दें। FIA मौजूद है, नैब मौजूद है, करें, दोनों करें। इनको भी शौक है, ये कर लिया ना इन्होंने, हुकूमती वसाइल। ये आदमी कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या पता कर लें,
حقیقت آپ کو پتہ لگ جائے گی. مسٹر کیا بیک گراؤنڈ ہے سر؟ آپ پتہ کر لینا. میں نہیں جانتا ہوں. اب آپ کہیں گے کہ میڈیا ایجنسی تو نہیں، ہم کو خفیہ ایجنسی ہے سر، ہم کو پولیس ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں، میں پتہ کر کے آپ کو بتا دوں گا. میں نہیں جانتا اس شخص کا نام، میں نے پچھلے چند ہفتوں میں 2-3 دفعہ سنا ہے یہ کیا کرتا ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ جس طرح اس حکومت میں کوئی ایک نمبر آدمی نہیں ہے، ہر قسم کے 2 نمبر آدمی اکٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی انہی میں سے ہوگا، پتہ چل جائے گا. میں صرف بات یہ آپ ان کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کو اللیگل سمجھتے ہیں آپ؟ سر میں تو سارے معاملے کو اللیگل سمجھتا ہوں. پرائم منسٹر آفس کے پاس کیا اختیار ہے کسی کو انویسٹیگیٹ کرنے کا؟ بتا دیں. آپ نے اتھارٹی دی ہے، ایسے پی ایم کو آپ نے ایگزیکٹو اتھارٹی دینی پڑتی ہے. اس وہ پھر ذمہ داری اٹھاتا ہے، کیا وہ تنخواہ کیا لے رہے ہیں، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، یہ آدمی کدھر سے آیا ہے. میں آپ نے آدمی کو جاننا ہو ایک طرح سے اس کو اسیس کریں، ٹیکس کتنا دیتا ہے، وہاں سے اس کی ساری حقیقت پتہ لگ جاتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ شہزاد اکبر صاحب ٹیکس نہیں دیتے، یہ کم دیتے ہیں؟ میں اگر ان کی کوالیفیکیشن کے بارے میں پتہ کرنا چاہوں تو میرے پاس ایک پیمانہ ہے کہ میں کہوں گا شہزاد اکبر صاحب آپ بہت لائق آدمی ہیں، آپ اتنی انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں، حساب لگا لیتے ہیں، اربوں کے حساب لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ذرا یہ بتائیے کہ آپ کی کوالیفیکیشن ہے کیا؟ اگر آپ لائق آدمی تھے تو نیب میں ملازم بھی رہے ہیں، نیب کے اندر ہزاروں ملازم ہیں. میں یہ کہتا ہوں ایسوسیٹ رہے ہیں تو ظاہر ہے کوئی کو کوالیفیکیشن تو ہوگی. میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ ہو سکتا ہے کوالیفائڈ آدمی ہو. کوالیفائڈ آدمی ہمیشہ پیسے بھی کماتا ہے تو وہ ان پیسوں پہ ٹیکس بھی دیتا ہے. تو یہ شہزاد صاحب یہ بتا دیں کہ خود کتنا ٹیکس دیتے ہیں پچھلے 10 سال میں، یہ ڈکلیئر کر دیں. میں ان کی ساکھ، میرے دل میں ان کے لیے اضافہ ہو جائے گا ساکھ جو ان کی ہے. نہیں اس کا کیا تعلق ہے سر ایک بندے کی اہلیت کا؟ مثلا ظفر مرزا صاحب اس وقت جو نا وہ ہیلتھ کے مشیر ہیں سر، تو ان کا ٹیکس کا ان کی اہلیت کے ساتھ کیا تعلق ہوگا سر؟ سر جو آدمی کی اہلیت ہوتی ہے وہ کچھ پیسے بھی تو کماتا ہے نا. میری کچھ اہلیت ہے تو میں نوکری کروں گا، کہیں کسی ادارے میں کروں گا، اپنا کاروبار کروں گا. آپ کا خیال ہے کہ اگر یہ شہزاد اکبر صاحب ایک بہت اچھے انویسٹیگیٹر ہیں یا ایک بہت بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں یا لائر ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، تو وہ ان کا اسٹیچر دیکھنے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ان کا پتہ چلے گا ٹیکس؟ وہی سے ایک پیمانہ یہ ہوتا ہے نا. میں ان کی تعلیم دیکھوں گا، شاید پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو. میں ان کی ایکسپیرینس دیکھوں گا، کہاں کام کیا ہے، کس پوزیشن پہ کام کیا. اور میں ٹیکس بھی دیکھوں گا کہ بھائی اگر آپ ایک کامیاب وکیل تھے تو آپ کو تو کروڑوں کا آپ کی انکم تھی، ان کروڑوں پہ آپ نے لاکھوں، اگر کروڑوں لاکھوں کی ٹیکس تو دینا پڑے گا. اچھا ویسے آپ کے ایک اور سوال، کیونکہ آپ ظاہر پرائم منسٹر رہے ہیں سر اور پوری زندگی آپ کی سیاست کے اندر گزری، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میاں شہباز شریف صاحب یا ان کی فیملی کے خلاف جتنی انویسٹیگیشن شہزاد اکبر صاحب کے آفس نے کی ہے، آپ اس کو اللیگل سمجھتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں میں نے کہ یہ کوئی دیکھی قانونی نہیں ہے، حیثیت میں یہ دیکھی نہیں ہے. میں یہ اگر مجھے وہ ریکارڈ دے دیں میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں 1 گھنٹے میں شہزاد اکبر صاحب کو فارغ کر دوں گا، ان کی ساری تفتیش کو فارغ کر دوں گا. میں نے سب تفتیشیں دیکھی ہوئی ہیں. تو سر بڑا آسان ہے نا، آپ کورٹ میں جا کے اس کو چیلنج کر دیں، آپ یہ کہیں کہ غلط ہے جی یہ نہیں ہے. سر کورٹ میں کیا جاؤں گا؟ آپ نے تو آ کے پریس کانفرنس کی ہے، میں تو آپ کو حد تک عزت کا دعویٰ ہی کر سکتا ہوں، کر دوں گا. آپ ریفرنس فائل کریں، میں مقابلہ کر لوں گا. نہیں دیکھیں نا سر، اب مجھے بتائیں ریفرنس فائل کہاں پہ ہوگا؟ نیب میں ہوگا یا ایف آئی اے میں ہوگا؟ دونوں میں قانون فرق ہے. تھیلا کرپشن کا پارٹ 3 ہے، یہ ذہن میں رکھیں آپ. اس سے پہلے اس کے بعد بھی پارٹس آنے ہیں ابھی، یعنی جو فائلیں شہزاد اکبر صاحب کے پاس ہیں وہ ہیں بڑی خوفناک. ساری لے آئیں سر. یہ جو سٹوریز ہے یہ دیکھیں، لوگ ہیں سر، ملازم ہے ایک اظہر عباس نام کا، اس کا بے نامی بینک اکاؤنٹ ہے، 35 کروڑ روپے اس کے اندر چلے گئے. رمضان شوگر مل کا ایک ملازم ہے محمد انور، اس کے اکاؤنٹ میں 48 کروڑ روپے نکل آئے. رمضان شوگر ملز کا ایک ملازم ہے غلام شبیر، اس کے اکاؤنٹ میں 50 کروڑ 70 لاکھ نکل آئے. اسی طرح رمضان شوگر مل کا ایک اور ملازم ہے تنویر الحق، اس کے اندر سے 21 کروڑ روپے نکل آئے. سر یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں سے جو پیسے کمائے جاتے تھے اس کو ہنڈی سے باہر بھیجا جاتا تھا، ٹی ٹیز منگوائی جاتی تھی، ان کے اکاؤنٹس میں آتی تھی، یہاں سے پھر دوبارہ حمزہ شہباز صاحب، سلمان شہباز صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کے پرسنل اکاؤنٹس میں پیسے جاتے تھے. یہ ان کا الزام ہے. باہر پیسے بھیجنا کی کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے؟ نہیں، لوگ ہی ہے نا، دو کیش بوائز. دیکھیں لوگ کی بات نہیں ہوتی، لوگ کی بات نہیں ہوتی، بات حقائق کی اور قانون کی ہوتی ہے. یعنی ثابت کرنا نہیں. آپ الزام لگا کے ایک کاغذ پہ لکھ کے دے دیں، میں اس کا جواب دے دوں گا. آپ آگے پریس کانفرنس کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے مجھے کنفرنٹ کیا ہے اس ایویڈنس سے، میرا ویو لیا ہے؟ نہیں، وہ تو آپ لیڈر اپوزیشن پہ بات کر رہے ہیں، معمولی آدمی پہ نہیں کر رہے. ایک آدمی جو ان الیکٹڈ ہے،
ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے, اس کی کوالیفیکیشن مشکوک ہے, وہ آ کے بات کر رہا ہے, اربوں کے الزام لگا رہا ہے. بھائی آپ لگائیں الزام, آپ دے دیں مجھے, میں آپ بٹھائیں ٹی وی پر, میں جواب دیتا ہوں, یا بلائیں اس کو شہزاد اکبر کو, میں یہ الزام دیکھے بھی نہیں ہے, اس کو لے اپنا ایویڈنس لے کے آئے, میں ثابت کر دوں گا جھوٹ بول رہا ہے. نہیں سر, اب تو بینکس کا اکاؤنٹ جھوٹ نہیں بول سکتے. اکاؤنٹ کیسے گرے جاتے ہیں, اکاؤنٹ کیسے گرے جاتے ہیں؟ بھائی صاحب دیکھیں نا, اکاؤنٹ کے اندر ایک آدمی اس کی تنخواہ 18,000 ہے. جیسے آپ نے ابھی کہا نا کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے, ان کی فرم کیا تھی, کہ انہوں نے ٹیکس کتنا دیا. سیم اسی طرح اگر ملازمین ہے 18,000 تنخواہ لے رہا ہے, ایک کرامت مسیح ایک لڑکا ہے 17,000 تنخواہ لے رہا ہے, اس کے اکاؤنٹ میں اگر 40 کروڑ روپے 50 کروڑ روپے نکل آئیں گے تو پھر بالکل اسے پوچھے نا, ہو سکتا ہے اس نے کوئی کاروبار کیا ہو سکتا ہے وہ لائق ہو گیا ہو, وہ شہزاد اکبر بن گیا ہو, اس نے بھی کروڑوں کما لیے ہو, یہ ممکن ہے سر. یہ اوپر نیچے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں نا, 25 لوگ ہیں سر, 25 لوگ, یعنی جو بھی میاں شہباز شریف صاحب کے پاس آئے گا 18,000 روپے تنخواہ لے گا, وہ اتنا ایکٹیو ہو جائے گا کہ 50 کروڑ روپے اس کے پاس آئے گا. آپ یہ ایویڈنس رکھ دیں, میرا ویو اس پہ لے لیں, کیوں گھبراتے ہیں آپ؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں؟ میڈیا ٹرائل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ بندے کو کنفرنٹ کریں, اسے کہیں جی یہ آدمی ہے, یہ کہہ رہا ہے یہ پیسے میرے نہیں ہیں, شہباز شریف کے, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ, اس کو آپ ایویڈنس دیں, مجھے کنفرنٹ کریں اس ایویڈنس سے. آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ ان ملزمان کو پکڑ لیا جائے اور ان کا جو اعترافی بیان ہے اس کے بعد تحقیقی جی وہ اعترافی بیان آپ کورس کر کے لے لیں گے, اعترافی بیان لینا مشکل نہیں ہوتا. میرے خلاف 2 سیکٹریوں کے اعترافی بیان ہیں, کوئی بات نہیں ہے, وہ بھی آپ کر لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کم از کم مجھے ایویڈنس کنفرنٹ کر لیں کہ یہ کمپنی ہے, یہ آدمی ہے, آپ بتائیں آپ کیسے, کیا تعلق ہے, کیا یہ پیسہ آپ کا ہے, کنفرنٹ کر لیں نا. آپ نے کنفرنٹ کیا ہے, نیب نے بلایا تھا, کیا یہ وہ ایویڈنس ہے جو نیب نے بلایا تھا, یہ خود تفتیش کر رہے ہیں؟ اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف یہ غلط کارروائی کی جا رہی ہے؟ سر میں نہیں سمجھتا ہوں, میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر کارروائی یہاں اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے, وہ پولیٹیکل ہے. اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے, یا نیب بھی تفتیش کر رہی ہے, ایف آئی اے بھی کر رہی ہے, یہ رمضان شوگر مل کو آج ایف آئی اے بھی تفتیش کر رہی ہے, اور یہ شہزاد اکبر صاحب, ان کی حیثیت کیا ہے ان کی تفتیش کی, یہ سمجھا دیں مجھے. پہلے یہ کل ٹی وی پر آ کر بتا دیں کہ ان کو کون سا ادارہ دیا گیا ہے, کیا یہ ایف آئی اے کے مالک ہیں؟ نیب تو آزاد ادارہ ہے, یہ کرتے کیا ہیں, ان کو کون سی ان کے پاس پاورز ہیں جس کے تحت یہ انویسٹیگیشنیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا, میں نے بریک لینی ہے, لیکن آپ کا سوال ویلڈ ہے کہ یہ بہرحال گورنمنٹ کو بتانا پڑے گا کہ کیا ان کے پاس کوئی ایگزیکٹو آرڈرز ہیں. گورنمنٹ نے, پرائم منسٹر صاحب نے ان کو ایگزیکٹو پاورز دی ہیں جس کے تحت وہ تحقیقات کر رہے ہیں, یا ان کا تعلق ایف آئی اے کے ساتھ ہے یا پھر نیب کے ساتھ ہے. یہ ویسے سوال بڑا ویلڈ ہے, بہرحال گورنمنٹ کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا. چھوٹی سی بریک, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. دیکھیں شاید خاقان عباسی صاحب, سر بڑا سیدھا سوال ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے ان کے خلاف جو بات کی جا رہی ہے یہ غلط ہے؟ اگر یہ غلط ہے تو حکومت کو کیا فائدہ سر, اس کا کیا فائدہ, مثلا ان کو کیا خوف ہو سکتا ہے میاں شہباز شریف صاحب؟ ان کا صرف ایک کام ہے, اگلے کی بے عزتی کرنا, اس کی حد تک کرنا. آپ کے پاس ثبوت ہے, آپ کنفرنٹ کریں, آپ کیس بنائیں, کیس چلائیں. ٹی وی پر کے آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن سر اگر میں بھی ایک الزام لگاتا ہوں, میں اسی شخص شہزاد اکبر کو کہتا ہوں تفتیش کرے. جس آدمی نے شہزاد اکبر کو لگایا ہے اس عہدے پر, اس نے لاہور میں 12 کروڑ کا گھر بنایا ہے. پتا کرے کہ کہاں سے پیسے ہیں. کس شخص نے عہدے پہ لگایا سر؟ جس نے اس کو عہدے پہ لگایا ہے, جس عہدے پہ آج جو بیٹھا ہوا ہے, کسی کا آرڈر سے لگایا نا. آپ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب, جو بھی ہے, اپنے اپوائنٹمنٹ کے نوٹیفیکیشن کو دیکھ لے. جس آدمی نے جاری کیا ہے اس نے 12 کروڑ کا گھر بنایا ہے. دیکھیں وہ تو پرنسپل سیکرٹری کرتا ہے نا. پھر سر اگر آرڈر کی بات ہے سر, آپ تو پرنسپل سیکرٹری نہیں کرتا, اس پہ لکھا ہوتا ہے. خان صاحب نے پیچھے, میں وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں جو ان کے دفتر سے چند فٹ کے فاصلے پر ہیں, کہ پتہ کر لیں کہ انہوں نے 12 کروڑ کا گھر بنایا ہے یا نہیں بنایا. اگر بنایا ہے تو کہاں سے پیسہ آیا ہے. یہ بنی گالا کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں جی, میں لاہور کی بات, لاہور کی زبان پر مجھے لوگوں نے بتایا ہے, میں اس لیے الزام نہیں لگا رہا. سنی بات ہے نا سر, یہ بھی سنی سنائی بات نہیں سر. اس مکان کی جگہ فوٹو لے آئے, ان کے پاس تو پاور, میرے تو پاور نہیں ہے نا. یہ آدمی تفتیش کرتا ہے, اس کو کسی نے اختیار دیے ہیں. یہ بینکوں کے پاس جاتا ہے, وہاں سے یہ لیتا ہے, یہ باتیں کرتا ہے, ٹی وی پر آ کر باتیں کرتا ہے. تو میں نے اس کو ایک راستہ دکھایا ہے کہ زمان پارک میں ایک مکان ہے جو میرے خیال میں اس ملک کے وزیر اعظم کا ہے, اور وہ ابھی نیا بنا ہے. میں نے سنا ہے 12 کروڑ میں بنا ہے, ہو سکتا ہے 10 میں بنا ہو, 3 میں بنا ہو, 1 میں بنا ہو, شاید مفت بن گیا ہو. جا کے پتہ کر لیں وہ کیسے بنا ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں نا, اس لیے آپ کسی پر الزام لگانے سے پہلے آپ سوچ لیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں.
آپ نے اس شخص سے آ کے بات کر دی, آپ نے شہباز شریف پہ الزام لگا دیا. اب آپ مقصد کیا ہے؟ صرف حد تک کرنا نا. اگر آپ سیریس ہوتے تو آپ عدالت میں جاتے. لیکن احتساب تو ہونا چاہیے نا بھائی صاحب, احتساب تو ہونا چاہیے. جب کرپشن ہوگی ملک کے اندر تو سر لوگوں کو پکڑنا بھی چاہیے. سے کون روک رہا ہے؟ تو سر یہ دیکھیں نا, جب اتنے بڑے بڑے لوگ ان کے خلاف جب اکاؤنٹ 17 ارب روپے کے اکاؤنٹ نکلا. احتساب میڈیا میں ہوتا ہے, احتساب عدالتوں میں ہوتا ہے. احتساب کے ادارے, اتنا بڑا ادارہ نیب بنا ہوا ہے کہ اس آدمی کا نیب سے کیا تعلق ہے یہ ذرا بتا دیں مجھے. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, ہولڈرز آف پبلک آفس کے لیے ایک ادارہ بنا ہوا ہے. یہ وہ سٹوج کہاں سے آ گیا؟ سر یہ معاون خصوصی برائے احتساب وزیر اعظم صاحب کے, تو ہمیں ذرا یہ وضاحت ہیں تو عہدہ تو ہے نا سر, وہ وزیر اعظم کی اتھارٹی ہے سر کہ وہ کسی کو بھی مشیر رکھ سکتے ہیں سر, اس کو کوئی بھی ٹاسک دے سر. مشاورت کرے نا, پھر ان کو مشورہ دیں. یہ معاون خصوصی ہے ویسے. معاون خصوصی بھی کیا کرے گا؟ معاونت کس چیز کی کرے گا؟ آپ کے پاس ایک ادارہ ہے, اس کا نام نیب ہے. آپ کے پاس FIA ہے جو کرپشن انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. تو یہ خود کیس فائل کریں گے کیا؟ ان کو کوئی نیا اختیارات, کوئی لا بنایا گیا ہے جس کے تحت یہ آدمی خود کیس فائل سر ہو سکتا ہے انویسٹیگیشن کر کے نیب کے حوالے کر دیں گے؟ یہ کر نہیں سکتے. نیب کی اپنی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, نیب کی سٹیجز ہیں, انکوائری ہے, انویسٹیگیشن ہے, اس کے بعد اریسٹ ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتی, وارنٹ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہو گئے. اچھا سر کرونا کی طرف آتے ہیں. سر آپ نے آج بہت اچھی تقریر کی, آپ کے نقطے بڑے زبردست رہے. آپ نے 7 مرتبہ پوچھا کہ حکومت کے پاس حکومت کرنا کیا چاہتی ہے. آپ نے 17 مرتبہ یہ بھی پوچھا کہ حکومت کے پاس کوئی پالیسی ہے, حکمت عملی. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ حکومت کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے کرونا کے اوپر, جبکہ انہوں نے 1200 ارب روپیہ بھی تقسیم کر رہے ہیں, احساس پروگرام بھی ہے, ٹائیگر فورس بھی بنی ہوئی ہے, NCC بھی بنی ہے, اس کے اندر ایک نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر بھی بنا ہے, پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بھی. اس کے باوجود آپ کو کوئی پالیسی چاہیے سر؟ سر ایک کاغذ لے آئیں جس پہ پالیسی لکھی ہو کہ پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہے. زبانی ہے, کسی کے ذہن میں ہے. سر اقدامات ہی تو فزیکل اقدامات ہیں, وہ پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو سر, 12 ہزار روپے مل رہے ہیں. حکومتیں صبح اٹھ کے فیصلے نہیں کرتی, حکومتیں ڈسکس کرتی ہیں. یہ بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں, NCOC ہے, NCC ہے, NDMA ہے, کیبنٹ ہے, ECC ہے, یہ ادارے ہیں, ان کے ڈیسیجنز ریکارڈ ہوتے ہیں. تو ہمیں ذرا دکھا دیں کہ پاکستان کی کووڈ کی پوری ایک ویب سائٹ ہے COVID-19 کے نام سے. میں نے تو ڈھونڈا ہے, میں نے کہا پاکستان کی اسٹریٹجی ہے کیا؟ کیونکہ ہر ملک اپنی اسٹریٹجی بڑی کلیئرلی لکھی ہوئی ہے, اور اسٹریٹجی کے 4 حصے میں نے آپ کو بتائے بھی ہیں. ایک اویئرنیس کیمپین ہوتی ہے کنٹینیوس, ایک کنٹینمنٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے, ایک میڈیکل رسپانس, ایک اکنامک رسپانس ہے. یہ کہاں پر ہے؟ لاک ڈاؤن ہوا ہے, یہ سنا ہے ہم نے, لاک ڈاؤن ہوا ہے اور کیبنٹ نے کیا ہے. مجھے کیبنٹ کا ڈیسیژن دکھا دیں جب لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہوا ہے. نہیں ویسے وزیر اعظم صاحب کیونکہ خلاف تھے اور صوبوں نے کیا, انہوں نے کہا صوبوں کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد پورے اختیارات ہے جو کر لے, صوبوں نے فیصلہ کیا. ویسے یہ تو پھر وفاق نے ایز کیسے کیا؟ پچھلے ہفتے وفاقی کابینہ کی میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر کے دفتر میں, انہوں نے سب نے ماسک پہنے ہوئے تھے پہلی دفعہ, انہوں نے کہا کہ ہم لاک ڈاؤن کو ایز کر رہے ہیں, سمارٹ لاک ڈاؤن اب شروع کر رہے ہیں. ویسے ہمیں یہ بتا دیں کہ اگر آپ نے لاک ڈاؤن نہیں کیا تو ایز کس چیز کو کر رہے ہیں؟ سر ویسے کیبنٹ نے یہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو دیا اختیار, اس نے پھر آگے NCC جو اس کے پاس چلا گیا, پھر جا کے فیصلہ ہوا. کیبنٹ نے فیصلہ نہیں کیا, ایسے نہیں ہے, آگے شفٹ ایسے نہیں ہے. NCC ایک ادارہ ہے جو پالیسی بناتا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے NCOC. NCC کو ہیڈ بھی پرائم منسٹر کرتا ہے. ایک کاغذ دکھا دینا کہ پاکستان کی اسٹریٹجی کووڈ پہ ہے کیا. آپ کا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں سر, اسٹیٹ کی کوئی پالیسی نہیں؟ سر دکھا دیں, کاغذ دکھا دیں, مجھے تو نظر نہیں آ رہی. جب ملک کا وزیر اعظم کہ میں لاک ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا, اس کے گھر کے گیٹ پہ کرفیو لگا ہوا, یہ میں بالکل مبالغہ ہی نہیں کر رہا. جس دن وزیر اعظم نے نیشنل حک اپ پر اپنی دوسری تقریر کی اور کہا جی میں لاک ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا, کرفیو نہیں لگنے دوں گا, کرفیو کے بارے میں 10 منٹ بتایا کہ کرفیو ہوتا کیا ہے, ہمیں نہیں پتا تھا کرفیو, میں یہ ہماری نالج میں آ گیا. اسی دن میں مری جا رہا تھا, میں نہیں جا سکا. سر وہ بنی گالا کے اندر سے نکل آئے تھے نا سر, بنی گالا اور بارہ کرفیو تھا سر, وہاں پہ ظاہر مریض نکل آئے تو اس کی وجہ سے لگانا اور اسی دن میرے گھر کے باہر اسلام آباد میں جو مارکیٹیں تھیں AC نے آ کے بند کرا دیں اور آج تک بند ہیں. تو آپ کا پرائم منسٹر نے لاک ڈاؤن کا نہیں اعلان, پرائم منسٹر نہیں چلا رہے اس ملک کو, پھر تو کون چلا رہا ہے؟ انہوں نے خود کہا ہے, پرائم منسٹر نے خود کہا ہے, میں تو نہیں کہتا ہوں, میں تو کہتا ہوں پرائم منسٹر ہی چلا رہا ہے ملک کو.
لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کہ میں حق میں نہیں ہوں، اشرافیہ نے کر دیا ہے۔ اچھا یہ فرمائیے سر، یہ ٹھیک ہے گورنمنٹ مسنگ ہوگی، گورنمنٹ نے نہیں کچھ کیا ہوگا، اپوزیشن نے کیا کیا سر؟ میاں شہباز شریف صاحب لندن سے آئے اور انہوں نے کہا کہ اس قوم کو میری ضرورت ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکلے، وہ پارلیمنٹ نہیں آ رہے۔ سر اپوزیشن کیا کر سکتی؟ حکومت کو نہیں پتا کہ ملک کون چلا رہا ہے۔ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے اشرافیہ لاک ڈاؤن کر گئی ہے، تو ہم بھی اشرافیہ کے ساتھ ہیں لاک ڈاؤن میں۔ ہمیں پرائم منسٹر بتایا اشرافیہ ہے کیا جو وزیر اعظم سے بالا تر ہے؟ خود کا ہے، میں دیکھیں میں تو کہتا ہوں وزیر اعظم ہی سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جو جب وزیر اعظم کام کرتا ہے تو اس کا ہر کام لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی آج وزیر اعظم صاحب نے کیبنٹ میٹنگ بلائی اور وہاں فیصلہ کیا کہ لاک ڈاؤن ہوگا، اور لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشن یہ ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے، وہاں سمری آتی ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کرنا ہے، اس میں لکھا ہو جی کرفیو لگانا ہے، کیبنٹ کہتے ہیں کرفیو نہیں لگائیں گے، ہم صرف دکانیں بند کریں گے، یہ فیصلہ ڈاکیومنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ فیصلہ کہاں پہ ہے؟ تو آپ کا خیال یہ ہے کہ کسی جگہ کوئی ڈاکومنٹڈ فیصلہ نہیں؟ سر دکھا دیں نا، میں تو کہہ رہا ہوں میں نے نہیں سنا۔ کیبنٹ فیصلے دکھاتے تو نہیں ہے سر، کسی جگہ آتے ہیں سر، دکھا دیں، آپ ٹیلی ویژن پہ آئے ہو، کبھی اخباروں میں چھپے ہو۔ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ آپ یقین کریں پاکستان میں کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، پاکستان میں کوئی لاک ڈاؤن نہیں تھا، یہاں زندگی آرام سے چل رہی تھی۔ یہ چند علاقوں میں اس شہر میں آپ راجہ بازار دیکھ لیں، 3 ہفتے پہلے سے لوگ معمول کے مطابق چل رہے ہیں۔ آپ ابھی F10 چلے جائیں، آپ F7 جائیں گے بند ہے، لاک ڈاؤن ہے۔ F10 چلے جائیں، G9 میں اور حالات ہیں، I9 میں اور حالات ہیں، باراکو تو مکمل طور پہ زندگی بحال ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر یہی اسٹریٹجی ہے۔ ایک سوال آپ سے سوال اور اس کے بعد میں نے بریک لینی ہے سر۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اب کیونکہ لاک ڈاؤن تقریباً ختم ہو گیا، وہ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے نرم ہو گیا، میرا خیال ہے ختم ہو گیا سر، اس کے بعد پاکستان کی حالات کیا ہوں گے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ چھوٹی سی بریک، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ یہ فرمائیے گا کہ سر آنے والے دنوں میں پاکستان کی کیا صورتحال ہوگی؟ کرونا ظاہر ہے پھیل رہا ہے، لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے، لوگ انٹریکٹ کر رہے ہیں، کوئی ماسک استعمال نہیں کر رہا، کسی نے گلوز پہنے نہیں ہیں، سینیٹائزر استعمال نہیں ہو رہا، مارکیٹیں کھل گئی، تو آنے والے دنوں میں پاکستان کہاں ہوگا سر؟ دیکھیں اب بہت بڑا حکومت کی نااہلی کی وجہ سے اور فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے، اسٹریٹجی نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کی پاپولیشن سیریسلی ایٹ رسک ہے۔ میں یہ کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا۔ آپ ایکسپرٹس بلا لیں، آپ ڈاکٹرز بلا لیں، پاکستان کے عوام حکومت کی اسٹریٹجی نہ ہونے کی وجہ سے سیریسلی ایٹ رسک ہیں۔ مثلا پرائم منسٹر لاک ڈاؤن رکھتے ہیں، نہ نرم کرتے، کیا کرتے سر؟ سر انہوں نے کیا کیا ہے پہلے یہ سمجھا دیں نا۔ ہم یہ کہتے ہیں لوگ تو بھوک سے مر جاتے ہیں نا سر، بے روزگار ہو جاتے ہیں لوگ۔ سر آج کوئی روزگار میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کے ملک میں؟ بات تو یہ ہے نا، طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا، اس لیے اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ سب سے پہلے ٹیسٹنگ اسٹریٹجی اور جو ٹریٹمنٹ اسٹریٹجی بنتی ہے کہ کیسے ٹریٹمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ جائیں، ایک اسٹریٹجی طے کر لیں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے آزاد چھوڑ دینا ہے، لوگوں کو ایکسپوز کر دینا ہے وائرس سے، وہ بھی اسٹریٹجی ہے، لوگوں نے اپنائی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں لاک ڈاؤن کی بڑی سمپل بات ہے، جتنی آپ سختی کریں گے اتنے رزلٹ آپ کو ملیں گے۔ اگر میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اگر ہم شروع میں 3 ہفتے کا مکمل لاک ڈاؤن کرتے نا، جس کو کرفیو سمجھ لیں جو ملکوں نے کیا ہے 3 ہفتے کا، آپ کو آج ریزلٹس ملتے، آپ کا انفیکشن ریٹ آج ڈکلائننگ ہوتا، آپ اریسٹ کر لیتے۔ ابھی آپ کا انفیکشن ریٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ کل جو ٹیسٹ ہوئے ہیں 19% کا انفیکشن ریٹ آیا ہے، یہ بڑی سیریس بات ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو بٹھایا جائے، گورنمنٹ کو بٹھایا جائے، اسٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جائے، ایک جگہ بیٹھ کے ایک نیشنل پالیسی بنائی جائے کرونا کے خلاف؟ سر ہمیں نہ بٹھائے، اگر ہم سے نہ بٹھائے نا، پرائم منسٹر ہم سے نہیں بات کرنا چاہتا، اس کے رویے سے بڑا ثابت ہے، صاف ثابت ہے۔ 3 مہینے میں اس نے کوئی بات نہیں کی، ایک میٹنگ بلائی اپنی بات کر کے بھاگ گیا۔ نہیں ملنا چاہتا نہ ملے، یار خود ہی کو کام کر دو نا۔ تم یہ لکھ دو کہ ہماری یہ اسٹریٹجی ہے، ہم اس پہ تنقید کر دیں گے، اس پہ کوئی مشورہ دے دیں گے، کوئی بات کر دیں گے، شاید کوئی بہتری آ جائے۔ کم از کم آپ اسٹریٹجی بنائیں تو صحیح نا، لوگوں کو بتائیں کہ یار پاکستان کی یہ اسٹریٹجی ہے۔ اس طرح اگر لوگ بیمار ہوگا ہم ہاسپٹلائز کریں گے، اس طرح ہم کنٹینمنٹ کریں گے، اس طرح ہم اکنامک مینجمنٹ کریں گے۔ 1200 ارب کی آپ نے بات کی ہے، مکمل جھوٹ ہے۔ 1200 ارب مکمل سفید جھوٹ ہے، عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ کیسے؟ سر پرائم منسٹر نے خود کہا، کیبنٹ نے اپروو کیا،
लोगों के सामने रखा गया, पूरी स्ट्रेटजी है 1200 अरब रुपए की जो खर्च किए जाएंगे जरूरतमंदों में। तो दिखा दें स्ट्रेटजी। उसमें से 700 अरब तो बजट के आइटम है जो ऑलरेडी आपने खर्च करने थे, कोरोना होता या ना होता। 500 अरब रह गया। खत लिखा है वजीर खजाना ने IMF को कि हम सिर्फ इजाफी 500 अरब खर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप इजाफी 500 अरब करेंगे, इसका मतलब आप 500 अरब इजाफी कर्ज लेंगे। वो दिखा दें आपने कब कर्ज लिया। तो आपका ख्याल ये है कि गवर्नमेंट फेल हो गई है मुकम्मल तौर पर कोरोना को कंट्रोल करने में, और पहले लॉकडाउन सख्त होना चाहिए था, नहीं हुआ, आप नरम करके मजीद गलती की, आपका ख्याल ये? मैं कुछ नहीं कहता हूं, मेरे पास तो कोई डेटा नहीं है ना। मैं तो जो नजर आ रहा है उसकी बात कर रहा हूं कि हुकूमत के अंदर एक कंफ्यूजन है। वजीर कुछ कह रहे हैं, वजीर आजम कुछ कह रहा है, हो कुछ रहा है। यह सबसे अजीब बात है कि वजीर आजम तकरीरें करता है, वजीर बातें करते हैं। 3 महीने बाद पार्लियामेंट बुलाई, वजीर खजाना, वजीर खारजा ने आके तकरीर की। आप यकीन करें उस तकरीर में एक बात कोरोना के बारे में नहीं बताई उसने। उसने कहा हम इंग्लैंड से बेहतर हैं, हम अमेरिका से बेहतर हैं, इटली से बेहतर, क्योंकि वजीर खारजा है तो खारजा की बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नेशनल स्ट्रेटजी इवॉल्व कर रहे हैं, हम इवॉल्व कर रहे हैं। 3 महीने गुजर गए हैं, लोग मर रहे हैं, इन्फेक्ट हो रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। अब और उनकी ज्यादा तकरीर थी 18वीं तरमीम पे कि जी 18वीं तरमीम बड़ी गलत है। और तो मैं तो यकीन करें उस तकरीर से मैंने ये अखज़ किया कि कोरोना का मसले का हल 18वीं तरमीम की जो शिकें थी जो आपका आइन का हिस्सा है उनको खत्म करने में है। यकीन करें मैं ये समझा उस। लेकिन वैसे भाई साहब पूरी कौम जिस वक्त पार्लियामेंट की तरफ देख रही है, यकीन करें, क्योंकि ज़ाहिर पॉलिसी जब भी आनी है पार्लियामेंट की तरफ से ही आनी है, लेकिन वहां पे जो तकरीरें आप कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, जो गवर्नमेंट की तरफ से तकरीरें हो रही है, ऐसा लगता है कि गैर संजीदा सा एक डिबेटिंग क्लब है जिसके अंदर गैर सीरियस सी बातें हो रही है। कभी नैब की बात हो रही है, कभी 18वीं तरमीम पे बात हो रही है, कभी सुबाइयत की को हवा दी जा रही है। कोरोना पे कोई पॉलिसी ना बयान आप लोगों की तरफ से आ रहा है, ना गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। तो लोग ये सोचते हैं कि शायद हमारा कोई वाली वारिस नहीं है। लोग बिल्कुल ठीक सोचते हैं। ये पार्लियामेंट गैर संजीदा नहीं है, ये बेहुदा हरकतें आज पार्लियामेंट के अंदर, और ये हुकूमत की वजह से है। पार्लियामेंट का तरीका है, पार्लियामेंट तरीका ये होता है हुकूमत आके पॉलिसी बयान देती है, ना वज़ीर आज़म आया, अगले बेंच सारे खाली पड़े हैं। आपकी तारीख का सबसे बड़ा चैलेंज है, आता है वजीर खारजा, एक बात कोरोना के बारे में नहीं करता। यहां से ख्वाजा साहब ने उसका जवाब दिया। यकीनन तनकीद होती है, ये हक है, अपोजिशन का काम ही तनकीद करना है। बताया यार आपकी ये खराबियां हैं, आपने ये गलतियां की हैं। वहां से एक वजीर उठा, गालियां, वो उल्टी सीधी बेहुदा बातें, फिर यहां से भी बेहुदा बातें होंगी। बिलावल साहब ने तकरीर की, वो भी उनको नागवार गुजरी, वहां से वो खड़ा हो गया वजीर। आप इसको बेहुदगी समझते हैं ना? बेहुदगी समझता हूं भाई। बात यह है कि हुकूमत के किसी वजीर का बात करने का हक नहीं है। आपने हुकूमत की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वजीर ने पूरी कर दी, हुकूमत की का बयान दे दिया, अब अपोजिशन की बातें सुन लें। आप यकीन करें संजीदा बातें आएंगी। आज मैंने तकरीर की है, कोई गैर संजीदा बात की है? आपने अच्छी तकरीर की, ख्वाजा साद रफीक साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की। सब प्रॉपर जो डाटा लेके आए। बिलावल साहब की तनकीद होगी मेरे भाई, ये हमारा हक है, ये काम है हमारा। आप सुने, अब्जॉर्व करें, उसको नोट करें, और आखिर में जब आप वाइंड अप करेंगे उसका जवाब दें। ये होती है पार्लियामेंट। अगर आप वहां से गालियां निकालेंगे और इस किस्म के लोग, ये जो अकबर साहब हैं, ये आकर बेहूदगी इस किस्म की फैलाएंगे, तो फिर इसका जवाब वहां पे आएगा। तो इसका मतलब कल का दिन तो बड़ा मुश्किल होगा। सेनेट का इजलास होगा, ये कौमी असम्बली का जब इजलास होगा, तो अब तो नैब डिस्कस होगा सर वहां पे। नैब तो है ही नहीं ना, ये तो अब ये अकबर साहब आ गए, तीसरी नैब आ गई है। एक नैब है, एक अकबर है, कर ले, ये भी कर ले जो उसने जोर लगाना है। अब फ्राइडे को ये इजलास चलना चाहिए, कौमी असम्बली की कमेटी होनी चाहिए जो नजर रखे मुल्क में हो क्या रहा है। और हम बड़ी संजीदगी से सोच रहे हैं कि डेली बेसिस पे हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि आपने शिकवा किया कि अपोजिशन कुछ नहीं कर रही, अपोजिशन कहां पे कुछ करे। इजलास आप बुलाते नहीं है, इजलास में बेहूदगी करते हैं। तो इसलिए अब हम जाएंगे इस डायरेक्ट अवाम के पास। तो हम ये बड़ी सीरियसली सोच रहे हैं कि हर रोज
ایک پریس کانفرنس 10 منٹ کی کر کے پاکستان کے عوام کو موقف دیں کہ ہو کیا رہا ہے. سر اگر گورنمنٹ فیل ہو جاتی خدا نخواستہ، پہلی بات تو یہ ہے، تو پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے پھر سر؟ گورنمنٹ فیل ہو جاتی ہے، گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے. تو آپ کی آبزرویشن ہے سر، آپ کا خیال ہے؟ یہ میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں. کرونا وائرس دیکھ تو لیں، آپشن کیا ہے پھر؟ اکانومی دیکھ لیں. تو آپشن کیا ہے سر؟ آپشن صرف ایک ہے، آپ کو الیکشن میں جانا پڑے گا، لیکن الیکشن سے پہلے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ یہ ملک چلے گا کیسے. جس طرح آج چل رہا ہے، سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں، ملک سب کا ہے، کسی ایک سٹیک ہولڈر کا ملک نہیں ہے. سٹیک ہولڈر سب جانتے ہیں، میں آپ کو پروگرام میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کون سے سٹیک ہولڈرز ہیں. سٹیک ہولڈر وہ ہوتا ہے جو انفلوئنس کرتا ہے ایگزیکٹو ڈیسیجن کو، وہ سٹیک ہولڈر ہوتا ہے. اچھا ویسے چند سیکنڈ رہ گئے، نیب کو ختم ہو جانا چاہیے سر، آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر ملک چلانا ہے تو ختم کر دیں، یقین کریں. کیونکہ نیب نیب کے اگر کوئی فائدہ ہے، اس کے نقصانات اس سے 10 لاکھ درجے زیادہ ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. خواجہ صاحب آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا، لیکن جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اب آپ نے اپنی حفاظت خود ہی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.